ویلکم بیک ناظرین. پروگرام وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلے کو ختم کیا تھا. مہر خان میرے ساتھ ہیں. اچھا، یہاں جو وومن ہیں جن مسائل کا شکار ہیں، کیا کبھی آپ نے اسے فوکس کرنے کی کوشش کی؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میری اسٹرگل جو ہے وہ رائٹس فار ہیومینٹی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا بچہ ہو یا مرد ہو یا بوڑھا ہو. تو وہاں پر ڈومیسٹک وائلنس 40 سال پہلے اٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، مطلب پولیس اریسٹ نہیں کرتی تھی. جب عورت کو مار کے گھر سے نکال دیا جاتا تھا، جو میں نے ایک رات وٹنس کیا، تو جب پولیس آئی تو وہ کہتے تھے یہ میٹرومونیل کیس ہے، یہ فیملی افیئر ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر. تو وہ جو انسیڈنس میرے گھر کے سامنے ہوا رات کے 1 بجے، اس نے مجھے کچھ جھنجھلایا کہ بھائی نو ون ہیز دا رائٹ کہ عورت کو ماریں پیٹیں اور اس کے پیر سے خون نکل رہا ہے اور وہ بیچ میدان میں روڈ پہ اس کی وہ کی جا رہی ہے. تو دوسرے دن وہ اسٹارٹیڈ ٹو پلے اپ آن مائی مائنڈ کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. تو میں نے اگین آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو اسٹارٹ کیمپیننگ اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس. تو کافی عرصہ لگا اس کو اتھارٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. پھر میں نے کیمپین کی کہ ہماری عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ماں کے چلے گئے، بہن کے چلے گئے، وہاں پہ ایسا سیٹ اپ جب نہیں تھا، کیونکہ وی ور دا فرسٹ جنریشن ٹو بی دیر. تو میں نے کہا جب عورتیں گھر سے نکلیں تو ان کو کوئی سیف ہوم ہونا چاہیے کہ جہاں یہ جائیں. گھر سے اگر نکلتی ہیں تو وہاں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، سیف ہوم ہو، گھر جیسا انوائرمنٹ ہو. تو اس کو بھی ٹائم لگا. 10 سال بعد آئی مینیج ٹو گیٹ سیکیور اے ہوم. بعد ہم نے پھر اس کو نام دیا کرن، کہ ایک شعاع نکل رہی ہے. تو مطلب اس فورم کا نام رکھا تھا آپ نے کرن؟ گھر کا نام رکھا کرن، جو ہمیں ملا سیف ہوم. کاؤنسل نے پھر دے ریکگنائز اینڈ دے گیو اس اے پراپرٹی کہ جہاں عورتیں ہماری جائیں، وہاں رہیں، ان کے پورے رائٹس ان کو ملیں وہاں پر. اینڈ دین اف دے ڈیسائڈ ٹو گو بیک ٹو دیئر فیملی دے کین، مگر دے وداؤٹ اینی فورس. اچھا ناظرین، آپ نے سنا مہر صاحبہ نے ایک لفظ کہا کرن. لفظ تھا کرن. اچھا، یہ وہ اسٹرگل تھی جو انہوں نے کی اس عورت کے لیے جو واقعہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک عورت کو مارا اور اسے خون نکل رہا تھا. انہیں بڑا افسوس ہوا. پھر وہاں سے انہوں نے ایک اسٹرگل شروع کری رائٹس کے حوالے سے، اور بالآخر یہ کامیاب ہو گئی رائٹس لینے میں گورنمنٹ سے. یہ ہوتی ہے وہ ہمت، وہ کریج، وہ ٹیلنٹ. یہی وجہ ہے کہ آج مہر خان میرے پروگرام ٹی وی ٹیلنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں. خواتین و حضرات، ٹیلنٹ کسی کی میراث نہیں ہوتا. یہ آپ میں بھی ہو سکتا ہے، مجھ میں بھی ہو سکتا ہے. سلامتی نیوز انٹرنیشنل کی یہ کوشش ہے کہ جو ٹیلنٹ ہمارے ملک میں موجود ہے، ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے اس ٹیلنٹ کو لے کر آئیں. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ آج مہر خان صاحبہ پاکستان میں اور الحمدللہ کراچی میں موجود تھیں. آج سلامتی انٹرنیشنل کی ٹیم نے ان سے ٹائم لیا، اور ان کی ان تمام کوششیں، جہاں 40 سال کی جو ان کی کوششیں ہیں، جو ان کی محنت ہے انسانیت کے لیے. خواتین تو اپنی جگہ، ابھی آپ نے دوران گفتگو سنا کہ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی. تو مہر صاحبہ، اب آپ یہ بتائیں، اب ہم کیونکہ پروگرام ہمارا اینڈ کی طرف ہے، اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اب آپ وہاں کیسا محسوس کرتی ہیں؟ اب تو ایسا لگتا ہوگا کہ آپ لندن کی ہی باشندہ ہیں. جی آئی ایم گلیڈ ٹو بی برٹش اینڈ پاکستانی، کیونکہ میری جو پہچان ہے وہ پاکستان ہے. وہ آئی فیل ویری پراؤڈ آف. اور جو برطانیہ کا حصہ ہے وہ ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ روزی کما رہے ہیں، ہمارے بچے وہاں پر ہیں. تو یو ہیو ٹو بی لائل ٹو بوتھ کنٹریز. اچھا، کتنے بچے ہیں آپ کے، اور وہاں کتنے اور پاکستان میں کتنے؟ میرے 3 بیٹے ہیں. ایک تو اظہر، جس کے نام پہ میں نے اسکول کھولا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا. وہ 30 سال کا تھا جب وہ اس دنیا سے چلا گیا. مگر اس وقت 2 بچے میرے ساتھ ہیں. ایک تو آپ مل چکے ہیں، چھوٹا والا، اور ایک بڑا ہے. دونوں لندن میں ہی ہوتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اردو ماشاء اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی اردو. میں تو سمجھا کہ یہ مقامی بچے ہیں. جب انہوں نے مجھے ویلکم کہا، سلامتی کی ٹیم کو ویلکم کہا، تو مجھے تو ایسا لگا کہ یہ بچے پاکستانی ہیں. لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ یہ تو بائی برتھ جو ہے لندن سے ہیں. اچھا، یہ اظہر
کیا بیمار ہو گئے تھے, کیا ہو گیا تھا؟ مطلب ان کو کڈنی کی پرابلم تھی بچے کو, مگر پھر یہی جب ہمارا ایمان ہے کہ جب وقت آتا ہے تو آ جاتا ہے. مگر وہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا تو کافی ٹائم لگا مجھے دنیا میں واپس آنے کے لیے. تو ہاں جی بالکل, آئی واز ٹوٹلی ڈسکنیکٹیڈ. پھر شاید کیونکہ وہ بچہ بھی چیریٹی میں میرے ساتھ بہت تھا, اسکول میں ادھر ادھر, یہ بچہ بھی, تو اس نے, اشر نے اور اظہر نے شاید مجھے پھر دوبارہ جگایا کہ امی گیٹ اپ, واٹ یو ڈوئنگ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بھیجا. یہاں پہ یہ اسکول اظہر اقرا کے نام سے ہم نے شروع کیا, 9 سال ہو گئے. اور اس کے انوگریشن میں بھی کمشنر صاحب آئے تھے, امیزنگ, کہ میں ہنس رہی تھی, میں نے کہا ہمارے اسکول میں کمشنر آف کراچی کیسے آئیں گے بھائی, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھجوایا. اور آج اظہر اقرا اسکول میں 250 بچے ہیں, 18 اسٹاف ہے, اور یہ وہ بچے ہیں جو ماسی, چوکیدار, قبرستان اور ایسے بچے ہیں, رکشا ڈرائیور. مطلب وہ بچے ہیں جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے, یعنی وہ غریب بچے ہیں جن کے ماں باپ ان کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ سمجھ لیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو اس اسکول کے تحت آپ کر رہی ہیں میرے حساب سے. اچھا, ایک آخر میں ایک ہم کیونکہ سوال کی طرف چلنے جا رہے ہیں کہ یہ جو دونوں بچے ہیں آپ کے, یہ میرڈ ہیں؟ جی یہ دونوں بچے میرڈ ہیں. ایک میری پوتی وہاں پر ہے, شی جسٹ ڈن ہر ایم اے. اور جو اشر کے بچے ہیں ان کی ماشاءاللہ اردو بھی بہت اعلیٰ ہے, اور اسکول جو ہے میرے بچوں کے اندر بلڈ میں رن ہو رہا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے, جب یہ اپنے پاکٹ منی, اپنے ٹوائز, اپنے بکس, دادی ہم اظہر اقرا کے لیے رکھ دیں, ہاں رکھ دو. تو اب میرا جو پورا گھرانہ ہے, دے آر آن چیریٹی پاتھ, اور الحمدللہ یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام کروا رہے ہیں, کر رہے ہیں, کہ میں, میرے بچے, میرے شوہر, میرے پوتا پوتی, دے آر آن دس ٹریک ناؤ. اب میں یہ چاہوں گا کہ آج کی جو ورکنگ وومنس ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات ہماری خواتین میں یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہم ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, مگر ہم ایکسپلور نہیں کرتے اپنی ایبلٹی کو کہ ہم کتنے ایبل ہیں, کتنے کیپیبل ہیں. تو یہ جب آتی ہے بات, جب کانفیڈنس آپ میں آ جاتا ہے, کانفیڈنس ہونا چاہیے, اسرٹیو ہونا چاہیے, اینڈ بلیو ان یور سیلف. سب سے بڑی بات یہ کہ یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف کہ یہ میں کام کر رہی ہوں اینڈ دس از دا رائٹ ون. آپ بیچ میں ڈگمگائے نہیں, اگر آپ ڈگمگا گئے تو آپ گر گئے. ڈومیسٹک وائلنس کا میں نے آپ کو وہ دیا تھا مثال کہ آئی ہیڈ سو مینی پرابلمس. ہمارے اپنے لوگوں نے میرے آ کے کھڑکیاں بھی توڑ دیں, میرے ٹیلی فون کالز آتے تھے, تھریٹننگ لیٹرز آتے تھے, مگر آئی بلیوڈ ان مائی سیلف کہ جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے, وی شوڈ ہیو ویمنز رائٹ. تو جب تک آپ بلیو نہیں کریں گے, چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو. اب جیسے اظہر اقرا اسکول میں نے یہاں کے کھولا, آئی ہیڈ نو نالج, یہاں تو میں جانتی نہیں کسی کو, کچھ نہیں, مگر دیکھیں کہ 9 سال میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا, فرام نتھنگ ٹو 250 بچے آج بینیفٹ کر رہے ہیں. بیسٹ آف انگلش میڈیم. میں لوگوں کو چاہوں گی کہ وہ آپ لوگ آئیں, دیکھیں, کیونکہ اس اسکول سے پیسہ بنانا مقصد نہیں ہے ہمارا, ہم اپنی جیب سے ڈال رہے ہیں اس میں اسکول میں. مگر مجھے خوشی ہوتی جب وہ بچے آ کے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, گورے بچے, 90% پختون بچے ہیں ہمارے یہاں, اور جب وہ آ کے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا, اینڈ دیٹ گیوز می دی سیٹسفیکشن. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ مہر خان صاحبہ تھیں. آپ نے اپنی تمام جو جد و جہد تھی, جو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, 40 سال کی ان کی محنت, اور اس محنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا مقام حاصل کیا, اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ آج میرے درمیان ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہ ایک اعزاز تھا میرے لیے بھی اور سلامتی انٹرنیشنل کے لیے بھی. میں مہر صاحبہ آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں سلامتی انٹرنیشنل کو ٹائم دیا. ہماری دعائیں ہیں کہ اظہر اقرا ایک اسکول نہیں, ایک یونیورسٹی بنے, اور آپ کا جو خواب ہے وہ پورا ہو. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. مجھے ضرورت ہے آپ کی اس پسندیدگی کی جو آپ مجھے بھیجیں گے ہماری فیس بک پر, ہمارے واٹس ایپ پر, اور جو نمبر آپ کو ہماری چینل پہ نظر آتے ہیں,
یقیناً آپ کی وہ جو ریمارکس ہوں گے وہ ہمارے لیے ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے. مہر خان سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا, انشاءاللہ یہ سفر بہت آگے تک جائے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.